الرحمن الرحیم۔ جسمانی موزونیت اور باڈی بلڈنگ فٹ ہونے سے کیا مراد ہے؟ جسمانی موزونیت میں انسانی جسم کی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو ترویج و ترقی شامل ہوتی ہے۔ مثلاً آج سے 40 سال پہلے فزیالوجسٹ ویٹ لفٹروں، تنسازوں کی عضلاتی مضبوطی اور جسمانی قوت کو تو تسلیم کرتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ایسے لوگوں میں نظام تنفس، دوران خون اور دل یا پھیپھڑوں میں وہ معیاری قوت اور کارکردگی نہیں ہوتی جو ان کی خاص تربیت سے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا یوں کہیے کہ تنسازوں کے جسم وہ اعلیٰ حسن اور ساخت کا نمونہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل اور پھیپھڑے کمزور واقع ہوتے ہیں۔ لوہے کے ڈمبل ویٹ اٹھانے والوں کے جسمانی ترویج غیر متوازن طور پر ہو جاتی ہے۔ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ صرف جسم کا بڑھنا پھولنا ہی آخری مقصد نہیں، بلکہ نظام تنفس کی مضبوطی اور درستگی ایک حقیقت میں حقیقی بات ہے۔ اگر آپ کسی لمبی دوڑ لگانے والے عادی شخص کو ٹیسٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں جسمانی قوت برداشت تو بہت زبردست اور شدید تھی، لیکن اس کے جسم کے اوپر والے حصے، دل اور پھیپھڑے، سانس کی نالیاں بھی کمزوری واقع ہوئی۔ لہذا نظام تنفس کو خاص تربیت سے مضبوط بنانا ہوتا ہے، اس کا جسم میں غیر متوازن ہوتا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں حالات بہت بدل چکے ہیں۔ اب آپ کو بہت کم ویٹ اٹھانے والے تنساز ملیں گے جن کا نظام تنفس کمزور ہوگا، اور بہت سے ایتھلیٹ، خاص طور پر پیراک، اپنی ورزشوں میں تنفس کی ورزشیں اور مشقوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ اصل ایتھلیٹ کی تو یہی پہچان ہے کہ وہ جسمانی طور پر تو مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے مخالفین پر بہت جلد غلبہ سانس کی طاقت سے بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ لہذا میں اپنے نظام تنفس کو بہتر بنانے کے لیے دوڑنا، جسم کا پھیلانا اور سکیڑنا اور ہمراہ ویٹ لفٹنگ جاری رکھا۔ میری نظر میں جسمانی موزونیت کے 3 اجزاء ہیں: سانس پر قابو پانا، لچک، عضلاتی کنٹرول۔ سانس پر قابو پانا یہ ایک جسمانی عمل ہے جس میں زیادہ سے زیادہ آکسیجن جسم میں جذب ہوتی ہے۔ عضلات کو آکسیجن کی فراہمی پھیپھڑوں، دل اور دوران خون کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس نظام کو مسلسل دوڑ، پیراکی، سائیکلنگ، رسا پھلانگنا وغیرہ مضبوط درست بنایا جا سکتا ہے۔ لچک: عضلات، ریشے اور باریک عصبی عضلاتی دھاگے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائز میں چھوٹے اور کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے ان پر زیادہ لوڈ ڈالنے سے پہلے ان کو لچک دار بنانا چاہیے۔ اگر لچک ہوگی تو اگر زیادہ وزن بھی پڑے گا تو ان میں درد وغیرہ نہیں اٹھے گی۔ اس لیے ہمیں جسم کا پھیلانا اور یوگا جیسی پروگراموں سے مدد لینی چاہیے۔ عضلاتی کنٹرول: عضلات کو قوی اور مضبوط بنانے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، اب وہ ہے ان کو مزاحمتی تربیت دینا۔ جب آپ عضلات کو کسی مزاحمت کے خلاف سکیڑتے ہیں تو اس کا کام میں زور لگاتے ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ ویٹ لفٹنگ ہے۔ اس کے علاوہ جب ہمارا جسم خواہش معیاری شکل اختیار کر لے تو پھر اسے برقرار رکھنے اور استعمال کرنے کے لیے چند باتیں سیکھنی ضروری ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایتھلیٹ وغیرہ کا ذکر آتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس وقت تک آپ کے جسم کو کسی بھی گیم کا لطف نہیں آ سکتا جب تک کہ جسم کے قدرتی حیاتیاتی نظام درست طور پر کام نہ کر رہے ہوں۔ اس کے علاوہ خوراک بھی بہت ضروری ہے۔ یہ اہم کہنا خواہش ہوگی کہ آپ جسم پر ورزشوں کا بوجھ ڈال دیں اور خوراک جو ہے اس کا معیار کے مطابق متوازن خوراک نہ کھائیں۔ اس لیے اچھی خوراک کھانا ضروری ہے۔ لیکن سب سے زیادہ غلط فہمیاں ویٹ لفٹنگ کے بارے میں پائی جاتی ہیں۔ ویٹ لفٹنگ کے فوائد اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو معلوم کرنا ہے کہ عضلہ کیا ہوتا ہے اور اس کی اندرونی ساخت کیسی ہوتی ہے، کیونکہ انسانی جسم عضلات سے مل کر بنتا ہے۔